اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کتابوں میں لکھا، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ پانی کے اندر فلوٹ کر رہا ہوتا ہے، پیشاب کے اندر۔ اب آج کسی کو کہا جائے کہ تم نے اپنی زندگی کے 9 مہینے پیشاب کے اندر گزارے، کتنی کراہت ہوتی ہے۔ جس طرح آج ماں کے بطن کی کیفیت کو سوچ کر کراہت ہوتی ہے، جنتی کو دنیا کے کھانوں کے بارے میں سوچ کر ایسے کراہت ہوا کرے۔ اللہ جنت کے ایسے کھانے عطا فرمائے۔ اگر پتہ چل گیا کہ ایک آدمی اپنی زبان کو صحیح استعمال کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، دین کی دعوت کا کام کرتا تھا، خیر کی بات کرتا تھا، نصیحت کی باتیں کرتا تھا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں بھیجیں گے اور ایسی زبان عطا فرمائیں گے کہ یہ جنت میں جا کر انبیاء کرام سے ہم کلامی کیا کرے گا۔ دنیا میں یہ اپنے کپڑے شریعت و سنت کے مطابق بناتا تھا، ثابت ہو گیا، اللہ تعالی جنت میں بھیجیں گے اور جنت میں اس کو جنتی لباس پہنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مرد ہوگا تو ریشم کا لباس اور عورت ہوگی تو ایسا لباس، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی عورت کے لباس میں سے 70,000 رنگوں کی جھلک آیا کرے گی۔ دنیا میں 7 رنگ ہیں، ان کے کتنے شیڈ بن سکتے ہیں؟ چند ایک تو چند شیڈ دنیا میں ہیں جس پہ اتنے خوبصورت کپڑے بنتے ہیں۔ آج عورتیں فریفتہ ہوتی ہیں دیکھ کے کہ مجھے تو ضرور لینا ہے۔ اللہ تعالی جنت میں ایسا لباس دیں گے کہ 70,000 رنگوں کے شیڈ اس میں چھلکا کریں گے۔ دنیا میں مکان تھا، اپنے مکان میں یہ نماز پڑھتا تھا، گھر والوں کو نماز پڑھاتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کو سنت کا گلشن بنا دیا تھا، سنتوں کا باغ بنا دیا تھا، تقوی سے سجا دیا تھا اپنے گھر کو، نیکی کے نور سے اپنے گھر کو بھر دیا تھا۔ موت کے وقت سے یہ نعمت دی جائے گی، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس نے اللہ کی نعمت کو یوز کیا تھا، مس یوز نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے اور جنت میں سرخ یاقوت کا بنا ہوا محل، ایک ہیرے اور ایک موتی کا بے جوڑ بنا ہوا محل، سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، مشک اور عنبر کا گارا، ایسی اللہ تعالیٰ اس کو گھر عطا فرمائیں گے۔ اور وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا اس کا گھر زمین اور آسمان کے خلا سے 10 گنا زیادہ بڑا ہوگا۔ تو جنتی کا مکان کیا ہوگا؟ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معاملہ تو سمجھ میں آنے والا ہے کہ آج اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ بینائی دی، ہم نے کون سا ٹیکس بھرا ہوا ہے اس کا، ہم کون سا اس کی مینٹیننس کرتے ہیں، ایسی آنکھ دی، پوری زندگی انسان کی آنکھ ماشاءاللہ کام کرتی ہے۔ اکثر و بیشتر بیمار ہوتے ہیں تو ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ورنہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ملے جس کی عمر 100 سال سے زیادہ اور انہوں نے کبھی ایک گولی بھی نہیں کھائی، بلکہ ہمارے ایک قریبی بزرگ شاید مجمع میں ہی موجود ہو،
جنہوں نے حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ کی 60 سال خدمت کی، پچھلی دفعہ تشریف لائے تو مجھے بتانے لگے کہ میری عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کتنی عمر تھی؟ کہنے لگے مجھے 1884 کی باتیں تو یاد ہے، 1884 کی باتیں تو یاد ہے، ماشاءاللہ۔ اور کہنے لگے کہ اتنی زندگی میں نے آج تک ڈاکٹر کی ایک گولی کبھی نہیں کھائی۔ تو ہم اکثر و بیشتر بیمار ہوتے ہیں تو اپنی بد پرہیزیوں کی وجہ سے، وگرنہ اللہ نے دل ایسا دیا، دنیا کے پمپ ہوتے ہیں نا، سال بعد بیرنگ خراب، سال بعد شافٹ اس کی بیرنگ پہ لوز ہو جاتی ہے، اس کے اندر پلے آ جاتی ہے، وہ جی اب یا تو اس کو مینٹین کرواؤ یا نیا خریدو۔ میرے اللہ نے دل کا پمپ بنایا۔ اب جس کی عمر 100 سال سے زیادہ، کیا 100 سال میں کبھی اس کا دل بند ہوا ہوگا؟ بند ہوتا تو زندہ کیسے رہتا؟ نان سٹاپ 24 آور، 1 سال اللہ کی بنائی ہوئی مشین چلی، مینٹیننس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو ہم نے ان کے لیے کوئی پیسے تھوڑے دیے، بن مانگے اللہ نے نعمتیں دی۔ تو ہمارے پاس یہ جو سب کچھ ہے یہ ہمارا اپنا نہیں، یہ ادھار کا مال ہے، اور جو ادھار کے مال پہ فریفتہ ہوا پھرے اسی کو دیوانہ کہا کرتے۔ آج جوانی مستانی یہ سیلاب ہر ایک پہ چڑھتا ہے لیکن اترتے کا پتہ نہیں چلتا۔ اچھا آپ بتائیں، کبھی کسی کو بندے کو پتہ چلا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ میرے اوپر بڑھاپا آ گیا؟ کسی کو پتہ نہیں چلا، بڑھاپا آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے حج کے موقع پہ ایک بڑے میاں سے پوچھا، بڑے میاں کیا حال ہے؟ کہتے ہیں روکنے کی کوشش تو بڑی کی، رکا نہیں۔ ہم نے پوچھا کیا؟ کہنے کا بڑھاپا۔ اس کو روکنے کی کوشش تو بڑی کی، رکا نہیں۔ تو یہ بڑھاپا تو ایسی چیز ہے، آ جاتا ہے۔ تو آج دیکھو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ اچھا جس بندے کی پیدائش ہوئی اور اس کی آنکھیں نہیں تھیں تو کیا دنیا کے ڈاکٹر مل کر آنکھیں بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔